بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم درود شریف کا ایک بہت اچھا سا مشاہدہ سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ مشاہدہ سن کے درود شریف کی موٹیویشن میں بہت اضافہ ہوگا اور ہم پہلے سے بھی زیادہ درود شریف پڑھنے لگیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کے حاجی احمد خان مرحوم سے بہت اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے یہ بات بتائی۔ فرماتے ہیں چونکہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ورکرز میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کے خادم سے ملا جن کی پوری زندگی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے گزری۔ میں نے کہا علامہ اقبال کی کوئی عجیب بات دیکھی ہو تو بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ زندگی میں علامہ اقبال نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ بیان نہ کرنا، چونکہ اب وہ وفات پا چکے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، 2 یا 3 بجے کا وقت تھا۔ علامہ اقبال نے مجھے آ کر جگایا کہ میرے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے لیے جا کر تازہ لسی بنوا کر لاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور حیران ہوا کہ رات کے 2-3 بجے کے وقت لسی کہاں سے ملے گی، اور اس وقت ایسا کون سا خاص مہمان آ گیا۔ کمرے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر نور کی بارش ہو رہی تھی اور کمرہ جگمگا رہا تھا۔ میں کچن کی طرف برتن لینے کے لیے بڑھا تو علامہ اقبال کہنے لگے برتن میں دھو دیتا ہوں۔ پھر علامہ اقبال نے خود برتن دھویا اور مجھے لا کر دیا اور مجھے کہنے لگے جاؤ لسی لے کر آؤ۔ میں گلی میں نکلا اور سوچنے لگا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی۔ کہتے ہیں جو ہی میں گلی میں گیا اور گلی کا موڑ کاٹا تو دیکھا کہ سامنے ایک کھوکا بنا ہوا ہے اور ایک بابا جی بیٹھے لسی بنا رہے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ نہ تو آج سے پہلے ایک کھوکا یہاں دیکھا تھا اور نہ ہی ان بابا جی کو پہلے کبھی دیکھا، اور پھر یہ راتوں رات کھوکا کہاں سے آ گیا۔ یعنی چھوٹا سا کیبن تھا، اس کیبن میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے لسی بنا رہے تھے اور یہ حیران ہوئے کہ رات کے اس وقت کیبن کھلا ہوا ہے، نہ پہلے کبھی یہ کیبن دیکھا نہ کبھی ان حضرت کو دیکھا۔ بہرحال کہتے ہیں میں دل میں خوش ہوا کہ چلو میرا کام تو قریب سے ہی ہو گیا، زیادہ دور نہیں جانا پڑا، لہٰذا اب صبح دیکھوں گا اور معلوم کروں گا ان کے بارے میں کہ کیبن کب اور کہاں اور کیسے بنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیبن والے بابا جی سے کہا کہ مجھے 2-4 گلاس لسی بنا دیں۔ انہوں نے مجھے بنا دی۔ میں نے پیسے پوچھے کتنے پیسے، تو وہ بزرگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے جاؤ اقبال سے تو ہمارا تعلق چلتا رہتا ہے، ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ تو اقبال کو بھی جانتے ہیں، جبکہ میں نے انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال میں لسی لے کر گھر آ گیا اور علامہ اقبال کو لسی دے دی۔ کہتے ہیں کہ اقبال نے برتن پکڑا اور کہا کہ آپ جاؤ اپنے کمرے میں بیٹھو آپ جا کے، اور میں خود ہی لسی لے جا کر مہمان کو پیش کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے میں کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور اب میں اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا کہ پتہ نہیں مہمان یہاں ٹھہریں گے یا چلے جائیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مہمان اٹھ کھڑے ہوئے اور اقبال دروازے تک چھوڑنے گئے، ان سے گلے ملے، معانقہ کیا۔ بزرگ جو مہمان تھے وہ باہر نکلے تو میں بھی پیچھے پیچھے تیز تیز دوڑا اور باہر نکلا۔ میں نے کہا علامہ صاحب آپ آرام کریں، دروازہ میں بند کر دیتا ہوں۔ علامہ صاحب اندر چلے گئے۔ میں نے سوچا کون مہمان تھے جو آدھی رات کو آئے اور چلے بھی گئے۔ میں نے تیزی سے باہر گلی میں جھانکا تو اللہ رب العزت کی قسم میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان مہمان نے ایک قدم اقبال کے دروازے سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے میں رکھا۔ یعنی کہ اتنا طویل قدم جو انہوں نے علامہ اقبال کے دروازے سے اٹھایا اور پوری گلی کے آخر میں رکھا اور غائب ہو گئے۔ کہتے ہیں میں ان مہمان کے پیچھے دوڑا کہ اتنی عجیب شخصیت، اتنا بڑا قدم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آخر یہ کون انسان ہے۔ پھر جب میں گلی کے کونے پر پہنچا تو مجھے مزید حیرت ہوئی، مزید میری حیرت میں اضافہ ہوا کہ نہ تو وہ کھوکا یعنی کیبن تھا اور نہ ہی وہاں موجود وہ بابا جی تھے جو کہ لسی بنا رہے تھے۔ یعنی کہ مہمان بھی غائب، وہ کیبن اور کھوکا بھی غائب، اور وہ کھوکے والے بابا جی بھی غائب۔ میں واپس پلٹا اور علامہ اقبال کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ علامہ صاحب زندگی بھر آپ کی خدمت کی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے بتائیے وہ مہمان کون تھے اور وہ کھوکے والے بابا جی کون تھے۔ میں جب بہت رویا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ایک شرط پر بتاؤں گا کہ میری زندگی میں یہ راز کبھی مت کھلنا۔ جب میں نے قسم کھائی تو علامہ اقبال نے کہا اللہ رب العزت کی قسم جو مہمان گھر آئے تھے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے اور وہ کھوکے والے بابا جی حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں انسان آ جاتا ہے اور درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو پھر سارے کے سارے حجابات خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے، محبت سے، عشق کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔